ہمارے ہاں فقط اولیاء اعظام کی کرامات کا تذکرہ ہوگا. اولیاء کرام کی کرامات ضرور بیان کرنی چاہیے, مقام و منصب ضرور ذکر کرنا چاہیے, لیکن عموماً جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات آتی ہے تو فقط کرامات 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 کا تذکرہ ہے, حالانکہ وہ ایک اللہ کے بہت برگزیدہ بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے پائے کے عالم بھی. اللہ نے انہیں وہ علمی مقام اور مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا تھا کہ علامہ ابن قدامہ جیسے لوگ جن کے شاگرد کا نام علامہ ابن تیمیہ ہے, جن کی پیروی کرنے والی ایک کثیر تعداد ہے جو انہیں علم کا شاہکار مانتی ہے, علامہ ابن قدامہ جو ابن تیمیہ کے استاد ہیں, یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد ہیں. اور اس سے عجب بات بھی سنیے, علامہ ابن تیمیہ نے جب اپنا قلم حرکت میں لائے تو اس وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت پہ کچھ لکھنے لگے تو انہوں نے سب سے پہلے پتہ کیا لکھا, میں نے اس دور میں بڑے بڑے علماء کو دیکھا, بڑے بڑے وقت کے جید علماء کو دیکھا, لیکن میری آنکھ نے اگر اس وقت کا سب سے بلند پائے کا عالم دیکھا ہے تو اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. یہ مقام تھا, اور وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر علم نہیں ہے بندے کے پاس تو بندہ کسی منظر کی تعریف چل ہی نہیں سکتا, کیونکہ علم نام ہے روشنی کا. جب بندہ ہو ہی اندھا, سامنے روشنی کچھ نہ ہو تو بندے کو منظر ہی نہیں نظر آئے گی. جب تک منظر نہیں نظر آئے گی بندہ کوئی مقام نہیں پا سکے گا. اس منزل کی طرف اگر جانا ہے, رب کو پانے کی طرف, تو سب سے پہلے شریعت کا علم ہونا ضروری ہے, اور اگر شریعت کا علم نہیں تو بندہ کسی کام کا نہیں ہے. علامہ ابن قدامہ, علامہ ابن تیمیہ, یہ جیسے لوگ اگر شیخ سے مستفیض ہوتے ہیں. یہ علامہ ابن قدامہ کون ہے؟ صلاح الدین ایوبی کا جو سب سے بڑا مشیر تھا نا, اس مشیر کا نام علامہ ابن قدامہ تھا. اور صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں کثیر تعداد میں جو سپاہی تھے, پتہ وہ کون سے تھے؟ وہ وہی تھے جو شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. گویا علماء اس مجلس میں شامل تھے, اور ان کا انداز کیا ہے؟ ان کا انداز دیکھیے. حضرت محدث ابن جوزی جیسی عظیم شخصیات, محدث ابن جوزی بہت بڑے علم کے شاہکار ہیں, وہ بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, اور آ کر آپ کی مجلس سے بیٹھ کر آپ سے اکتساب علم کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. وہ آپ سے علم کی وہ گتھیاں سلجھاتے ہیں جو ان کی عقل اور فہم و فراست سے بالا تر ہوتی ہیں. محدث ابن جوزی علیہ السلام خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا اور آپ نے پھر ایک آیت کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. آپ نے ایک آیت کی تفسیر پہلے ایک اعتبار سے بیان کی, پھر دو, یہاں تک کہ ایک آیت کی 11 تفاسیر بیان کی. کہتے مجھے 11 کی 11 آتی تھی. کہتے میں نے کہا بس اس سے آگے تو کوئی تفسیر نہیں بیان کریں گے. کہتے میری عقل دنگ رہ گئی. 11 سے پھر 12, 13, یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس آیت کی 40 تفاسیر بیان کی. تو محدث ابن جوزی جیسے کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ لوگ ان کے بارے میں فقط یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بس کرامات کے ساتھ وابستہ ہے. سنو, اگر وقت کا کسی شخص نے سب سے بڑا شیخ دیکھنا ہو, علم میں مہارت تامہ رکھنے والا بندہ دیکھنا ہو, تو اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. ہمارے اسلاف پہلے علماء تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں, بچپن گزرتا ہے تو حصول علم کے لیے بغداد کے شہر میں, بغداد کے اندر ساری زندگی وہاں پڑھتے رہے, پڑھاتے رہے. وہاں پہ ایک مدرسہ قائم کیا جس مدرسے میں خود آپ وقت کے مفتی, عالم اور وقت کے فتاوی جات آپ کی قلم سے نکلتے تھے. لوگ آپ کے مدرسے سے علم حاصل کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار آ جاتا نا تو آپ اسے یہ فرمایا کرتے تھے تیری بیماری کا کوئی اور علاج نہیں, جا میرے مدرسے میں بیٹھ جا. اس مدرسے میں جو باہر گھاس ہے نا, اس گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے توڑ کے چبا کے کھا لے. اس مدرسے کی برکت سے اللہ نے گھاس کو بھی بابرکت کر دیا ہے. اللہ تیری ہر بیماری کو شفا میں تبدیل کر دیا. یہ انداز کس نے ہمیں سکھایا؟ اور بھائی اللہ خود قرآن میں کہتا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے, بندہ میرا ہوتا ہے, پھر وہ بندہ جو کہتا چلا جاتا ہے میں وہ کرتا چلا جاتا ہوں. بھائی ہمارے اسلاف تو وہ ہے جن کے گرد و نواح میں بسنے والے
को शिफा देती है, अगर उनकी मदरसे की हाद में बसने वाली घास शिफा देती है, तो अगर वो हाथ उठाएंगे तो बीमारों के लिए शिफा का सामान कैसे नहीं पैदा होगा। आओ अस्बाब के साथ वाबस्तगी इस अंदाज में इख्तियार करो कि उनके इल्म से जो किरणें फूटे, उन किरणों को अपने सीनों में तरस कर लो, फिर उस इल्म के नूर को देखना, उस इल्म की बरकत को देखना, कदम आप उठाते चले जाएंगे, मदद मेरे रब की सामने हार होती चली जाएगी। आओ अस्हाब की जिंदगियों को पढ़ो, आओ अस्हाब की सीरतों को पढ़ो, आओ सीरत सहाबा को पढ़ो, आओ सीरत ताबईन, तबा ताबईन, फिर औलिया उज़्ज़ाम को पढ़ो, आओ सीरत मोहम्मद अरबी को पढ़ो। ये जिंदगी में तब्दीलियां लाती है। जब तक हम अपने अस्लाफ की हयात को नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पता चल सकेगा कि जिंदगी जीने का ढंग क्या है। जिंदगी जीने का जो सलीका मेरे और आपके आका ने हमें बता दिया, वो गुलामों ने अपना लिया। जिन गुलामों ने अपना लिया, फिर उनका मकाम ये है, वो आंख उठाते हैं तो 90 लाख बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है।